یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن ابی ملیکۃ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول لما وضع عمر على سریرہ اکتفنه الناس يدعون ويصلون او قال يثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعني الا رجل قد زحمني واخذ بمنكبي فالتفت فاذا علي بن ابي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك وذلك اني كنت اكثر ان اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فقلت أظن لا يجعلنك الله مع صاحبيك۔ صحابہ اکرام کی فضیلتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشاروں میں بیان کر کے گئے کہ صحابہ اکرام ان کی تعریف اور ان کی ثنا، ان کی حمد، ان کے لیے تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو ان کی لاش کو جب چارپائی پر رکھا گیا ہے، اکتفنہ الناس، اور لوگوں نے حضرت عمر بن الخطاب کو کفن پہنایا، یدعون ویصلون، کہ وہ لوگ حضرت عمر کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ان پہ صلاۃ و سلام کر رہے تھے، ویثنون ویصلون علیہ، اور ان کے لیے تعریفیں بیان کر رہے تھے اور ان کے لیے اللہ تعالی سے رحمت کی دعائیں کر رہے تھے۔ قبل ان یرفع، ان کے جنازے کو اٹھانے سے پہلے کا یہ منظر ہے کہ لوگ وہاں پر ان کو گھیرے ہوئے تھے، ان کی چارپائی کے چاروں طرف، اور سب لوگ دعائیں کر رہے تھے اور ان کو کفن پہنایا جا رہا تھا۔ وَأَنَا فِيهِمْ، اور میں بھی ان میں شامل تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ فَلَمْ يَرَعُنِي الا رجل، تو میری طرف مجھے ایک آدمی نے اس بھیڑ میں مجھے چھوا، قد زحمنی واخذ بمنکبی، اور مجھے پیچھے سے میرے کندھے کو پکڑا، میرے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ فالتفت، تو میں جب اس کی طرف متوجہ ہوا، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، تو میں نے دیکھا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس بھیڑ میں جہاں پر حضرت عمر کی تعریف اور توصیف اور ان کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں، جنازے کے لیے ان کو کفن پہنایا جا رہا تھا، تو میں بھی اس بھیڑ میں شامل تھا، اور وہ بھیڑ تھی، زحمہ بہت زیادہ تھی، تو اس میں مجھے کسی نے توجہ نہیں کی، لیکن ایک آدمی میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے میرے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا
اور میں نے جب پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تو مجھے وہ علی ابن ابی طالب نظر آئے. فترحم علی عمر، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رحم کی دعا کی کہ اللہ ان پر رحم فرما. فترحم علی عمر، عمر پر رحم کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے. ثم قال، پھر حضرت علی نے فرمایا ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک. پھر کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میرے اعمال عمر جیسے ہوں. یہ کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا تھا ہمیشہ، میں کسی کو نہیں ایسا، میں نے تمنا نہیں کی کسی کے بارے میں کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ایسا ہوں. یہی ایک شخص ہے حضرت عمر کہ ما خلفت احدا احب الی، میرے نزدیک سب سے محبوب ترین جس شخص کو میں نے پایا ہے وہ حضرت عمر ہے. اور میں چاہتا تھا ان القى اللہ بمثل عمله منک، اور اے عمر میں یہ ہمیشہ سوچتا رہا کہ میں اللہ سے جب ملوں تو میرے اعمال تیرے جیسے ہوں. یہ تھی حضرت علی کی اور حضرت عمر کی محبت. اور آج یہ بدبخت قوم حضرت علی کا نام لے کر حضرت عمر کو گالیاں دیتی اور ان کے اوپر تبرہ کرتی. اور حضرت علی کا خود کا عمل کیا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی یہ تمنا کرتا کہ کاش کہ میرے عمل عمر جیسے ہوں، اور جب میری ملاقات اللہ سے ہو تو میرے اعمال عمر کی طرح ہوں. مجھے سب سے زیادہ یہ چیز محبوب تھی کہ کاش کہ میں عمر کے جیسا ہوتا، میرے اعمال عمر جیسے ہوتے. یہ تمنا تھی حضرت علی کی. وَإِمَّ اللَّهِ إِن كُنْتَ لَأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ، اور میں ہمیشہ یہ بات گمان کرتا تھا کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں سے جا کر ملا دے گا. آپ کو یعنی حضرت عمر کو اپنے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہ لوگ دنیا سے جا چکے تھے، اب تیسرے یہ تھے حضرت عمر. حضرت علی چوتھے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے یہ گمان رکھتا تھا، یہ میرا خیال رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ضرور ملا دے گا. اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثَرُ أَنْ أَسْمَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اکثر سنا کرتا تھا. ان اسمع، میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول یہ کہتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر، میں گیا اور ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے. ودخلت انا وابو بکر وعمر، اور میں جب داخل ہوا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے. وخرجت انا وابو بکر وعمر، اور میں جب نکلا باہر تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہیں گئے تو ابو بکر اور عمر ساتھ ہیں، کہیں سے آئے تو ابو بکر اور عمر ساتھ ہیں، کہیں داخل ہوئے تو ابو بکر اور عمر ساتھ ہیں، اور کہیں سے نکلے تو ابو بکر اور عمر ساتھ ہیں. یہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے. گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب، کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنتا رہتا تھا کہ جب بھی کوئی بات بیان کرتے تھے تو کہتے تھے میں اور ابو بکر عمر، میں اور ابو بکر عمر، گئے آئے نکلے داخل ہوئے ساری جگہ پر ابو بکر اور عمر رہتے تھے. تو یہ میرے دل میں ایک تصور اور گمان رہتا تھا، ہمیشہ خیال رہتا تھا حضرت عمر کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ تعالیٰ ان تینوں کو ساتھ کرے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ قبریں تینوں کی ایک ساتھ ہیں. تینوں قبریں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حضرت عائشہ کے گھر میں تینوں قبریں ایک ساتھ بنی ہوئی. اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ساری زندگی ان دونوں کا ذکر کرتے رہے. کہیں جاتے تھے تو ساتھ ہوتے تھے, کہیں سے آتے تھے تو ساتھ ہوتے تھے, ہر جگہ ان کو ساتھ اپنے پایا. اور اللہ کے رسول کتنی محبت کرتے ہوں گے, اور وہ دونوں شخص رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے کہ ہر وقت نبی کا ساتھ رہتے تھے. شیعہ بدبخت قوم وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گالیاں دیتی. اسی لیے کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حضرت ابو بکر سے محبت کی ہے اور حضرت عمر سے محبت کی ہے, اللہ بھی رسول اللہ سے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہے. اور اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے کہ جبرائیل دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, اس لیے آسمان میں اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں. تو جبرائیل جب اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بات ہے, تب اعلان ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ دیکھو زمین پر فلاں بندہ ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اس لیے ہم سب بھی اس سے محبت کریں. سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہے کہ جس سے رسول اللہ محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرو, اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے اتباع کرو. ہم کیسے مان لیں کہ آپ ہماری محبت میں ہیں جب تک کہ آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر نہ کھڑے ہوں. تو اس لیے اللہ کی محبت چاہیے تو رسول اللہ سے محبت ہونا چاہیے, اور رسول اللہ کی محبت چاہیے تو ابو بکر اور عمر سے محبت ہونا چاہیے. کائنات میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان دونوں سے اللہ کی طرف سے جو محبت دلوں میں ڈالی گئی ہے اس سے اسی طریقے سے محبت نہ کرنے لگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اعلان کرتا ہے, فرشتے محبت کرتے ہیں, اور پھر زمین والے تمام مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت کو ڈال دیتا ہے, اور وہ سارے کے سارے مومن اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہم لوگ نہیں جانتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو, نہیں دیکھا ان کی زندگی کو, صرف پڑھا ہے, قرآن میں سنا ہے, حدیث میں سنا ہے. آج ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت امڈتی ہے. دل چاہتا ہے کہ ایک بار کاش کہ ہم دیکھ لیتے, دل چاہتا ہے کہ زندگی ہماری ان کے جیسی ہو جائے, دل چاہتا ہے کہ کاش کہ ہم ان کے زمانے میں ہوتے. یہ تمنا جاگ اٹھتی ہے. اور اس وقت تک اگر ہمارے دل میں ان کے لیے محبت نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے, ایمان مکمل نہیں. یہ ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ جس سے محبت کرے اس سے رسول محبت کرتا ہے, اور جس سے رسول محبت کرتا ہے اس سے مومنین محبت کرتے ہیں. کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو صرف اللہ کی ہے, رسول اللہ کی ہے اور مومنوں کے لیے. اور عزت کی بنیاد یہی محبت ہے. اللہ کی عبادت, رسول کی اطاعت, یہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار ہے. اور جب انسان اس طرح سے محبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت کو اجاگر کر دیتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, نہیں دیکھتے ہیں, لیکن ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو دل میں محبت جاگ اٹھتی, محبت پیدا ہوتی. وہ کون ہے جو ہمارے دلوں میں ایسے شخص کی محبت پیدا کر دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے کیا؟ ہمارے دلوں کا مالک تو اللہ ہے نا, تو ہمارے دلوں پر حکومت بھی اللہ کی چلتی. الامر بین اصبع الرحمن, کہ یہ جو دل ہے یہ اللہ کے دو انگلیوں کے معاملہ جو ہے نا, قیامت یہ دو دلوں کے دو انگلیوں کے درمیان میں. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے. تو ہمارے دل میں اگر محبت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے ڈالی ہے ان کے لیے ہمارے دل میں محبت. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو ان سے محبت کرنے والا بنائے, اور جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی لوگوں کے ساتھ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا حشر فرمائے.
ہم لوگوں کو انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.